بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میرا معاملہ تو وہ ہے بقول اقبال کہ اپنے بھی ہیں ناراض، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ حکومتوں کی طرح جو موجودہ حکومت ہے، اس کو بھی جب آئینہ دکھایا جائے تو یہ بہت برا مناتے ہیں۔ خاص طور سے حکومت شاہ سے زیادہ جو اس کے شاہ کے آگے مصاحب ہیں، ان کو کچھ زیادہ ہی غصہ آتا ہے، حالانکہ حقائق ان کے غصے سے بدل تو نہیں سکتے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے، اس پر ایک پروگرام بھی کل پرسوں میرا خیال شاہ زیب خان زادہ نے کیا تھا، اس حوالے سے کچھ گزارشات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ برائے مہربانی پوری بات کو دھیان سے سنیے۔ کوئی بندہ دنیا میں عقل کل نہیں ہوتا، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کا بروقت ازالہ ہی جو ہے اس کا علاج ہوتا ہے۔ ضد بحث اور اگر ہم ایک دوسرے سے نیچے ہی دکھاتے رہیں باتوں کے ذریعے، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پچھلے 30-35 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بد انتظامی، غلط پلاننگ و غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے ہم نے LNG بہت مہنگے داموں خریدی ہے۔ اربوں کا نقصان، ٹرمینلز پوری طرح استعمال نہ کرنے کی بنا پر 11 ارب روپے کی اضافی ادائیگی بھی کی ہے، اور انتظامیہ سردیوں کی ڈیمانڈ نہ ہی بین الاقوامی مارکیٹ میں گیس کی قیمتوں پر نظر رکھ سکی، جس کی وجہ سے ہمیں اس نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ ناظرین کرام، رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بد انتظامی، غلط پلاننگ، غیر ضروری تاخیر سے مہنگے داموں LNG خریدی گئی، ملک کے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ ٹرمینلز پوری طرح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے 11 ارب روپے سے زائد کی اضافی ادائیگی کی گئی۔ انتظامیہ ملک میں نہ سردیوں کی ڈیمانڈ کے تاریخی رجحان کو مد نظر رکھ سکی، نہ ہی بین الاقوامی مارکیٹ میں گیس کی بڑھتی قیمتوں پہ نظر رکھ سکی۔ 122 ارب کا نقصان حکومت 2.5 سال میں صرف LNG کے معاملات میں کر چکی تھی۔ 35 ارب سے زائد کا نقصان اس سال کر چکی ہے، مگر حکومت نے پچھلے سال غلطی مانی، نہ اس سال ماننے کو تیار ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت بار بار غلطیاں دہرا رہی ہے، ملک کا اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہے۔ گزشتہ برس بھی جب یہ سوال اٹھایا گیا تھا، اس حوالے سے اٹھائے گئے سوالات پر حکومت نے برا منایا تھا، مگر اب آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے حکومت کی طرف سے LNG خریداری میں تاخیر اور ملک کے اربوں روپے کے نقصان کے ساتھ ساتھ گیس بحران پیدا کرنے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ ناظرین کرام، سال 2020 میں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں چند ماہ کے کارگو کا تجزیہ کیا گیا، اور اس رپورٹ کے مطابق آڈٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ دسمبر 2020 کے لیے LNG نومبر 2020 میں آرڈر کی گئی۔ اس وقت TMMBTU کی قیمت $6.78 کی قیمت ملی۔ رپورٹ کے مطابق یہی LNG 100 دنوں کے لیے $4.38 پر بھی دستیاب تھی، مگر انتظامیہ نے ملک میں سردیوں میں گیس کی ڈیمانڈ بڑھنے کے تاریخی رجحان کو مد نظر نہیں رکھا، اور ساتھ ساتھ بین الاقوامی مارکیٹ میں LNG کی قیمتوں میں اضافے کے رجحان پر نظر رکھنے میں بھی ناکام ہوئی، کیونکہ قیمتیں جولائی سے اکتوبر 2020 تک مسلسل بڑھ رہی تھیں۔ کمزور پلاننگ و غلط فیصلوں کے نتیجے میں دیر سے LNG ٹینڈر کیے گئے، جس کی وجہ سے مہنگے داموں LNG خرید کر 7.7 ارب کا نقصان کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے دسمبر میں اس نقصان کے حقائق بار بار عوام کے سامنے رکھے تھے۔ آگے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں اگست اور ستمبر میں بھی 1.6
اور 5.65 ارب روپے کا نقصان کا ذکر ہے۔ گزشتہ برس میں رپورٹ کے مطابق اگست 2020 کی ڈلیوری کے لیے جولائی اور اگست میں ٹینڈر کیے گئے اور 2.23 اور 2.9 ڈالرز فی MMBTU کا ریٹ ملا۔ پھر اگست میں اور ستمبر کے لیے ستمبر میں جا کر ٹینڈر کیے گئے۔ اگست کے لیے 3.6 ڈالرز اور ستمبر کے لیے 4.65 ڈالرز کا ریٹ ملا۔ اس کے بعد یہ رپورٹ لکھتی ہے کہ اگست اور ستمبر کے لیے بھی ٹینڈر جولائی میں کر لینے چاہیے تھے تاکہ اتنے کم ریٹ سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا، مگر بدنظامی اور غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے مہنگے داموں LNG خریدی گئی، جس سے ملکی خزانے کو 1.65 ارب روپے کا نقصان کروایا گیا۔ ناظرین کرام، گزشتہ رپورٹ پر جب ندیم بابر صاحب سے یہ سوالات پوچھے گئے تھے تو انہوں نے اس بات کا بہت ہی برا منایا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان میں ایسا یہ غلط الزامات ہیں اور پروپیگنڈا ہے اور یہ اور وہ ہے۔ دوسرا، اب صورتحال یہ ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے خرچے تو ملک میں بڑھ رہے ہیں اور آمدن کا چکر کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے دنیا کا کووڈ نے، اور معیشت بگڑی، صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اندازے ہمارے غلط ثابت ہوئے، پلاننگ ہماری نہیں تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بنیادی ضرورت جو انسان کی ہے پاکستان میں، وہ روٹی کپڑا مکان کے بعد سب سے جو ہے وہ ادویات ہیں۔ میں مثلا صرف ادویات کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ میڈیسن 2018 سے اب تک 12 مرتبہ مہنگی کی گئی ہیں، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے نا، یہ جب برسرکدار آئی ہے نا حکومت، تو انہوں نے ایک عجیب و غریب قانون بنا دیا۔ انہوں نے کہا جی کمپنی یہ دوائی بنانے والی کمپنیوں کو کہ آپ کو ہم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نا خود 10% تک قیمتیں بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو NOC لینا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اس NOC کی قیمت 2000 روپے ہے۔ یہ کرتے یہ ہیں، مثلا ایک جو ہے کمپنی، وہ اپنی 12 آئٹمیں سلیکٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب ہم نے ان کی قیمتیں بڑھانی ہیں، وہ NOC ان کو مل جاتا ہے، وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور اب ایک کمپنی نے 3 دوائیوں کو اجازت لی، ایک نے 5 کے لی۔ جب مارکیٹ میں یہ آتی ہیں تو وہ 10-5 نہیں رہتی، وہ قریباً 60-70 آئٹمیں بن جاتی ہیں اور لوگ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں ناظرین کرام، جب سے حکومت برسر اقتدار رہی ہے تب سے اب تک 15% سے 150% قیمتیں جو ہیں نا وہ بڑھ چکی ہیں۔ حکومت ایک بڑی اچھی بات یہ کہتی ہے کہ جی یہ جتنے قرضوں کا عذاب ہے یہ تو پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے تھے، ہم نے تو نہیں لیے۔ اس سلسلے میں مفتاح اسماعیل نے آپ کو پتہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے 2 سال میں 5 سال میں جتنے قرضے لیے تھے نون لیگ کی حکومت نے، موجودہ حکومت نے وہ 2 سال میں لے لیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے بھی تو ان سے پہلے والوں کے قرضے اتارنے تھے نا IMF سے۔ IMF تو پتہ نہیں ہمارے گردن سے کب سے چمٹا ہوا ہے، تو وہ بھی پچھلوں کے قرضے اتارتے تھے۔ اب آپ کے قرضے بھی تو کوئی اور ہی اتارے گا نا۔ اگر آپ کی حکومت آگے نہ بنی تو وہ قرضے اتارنے کے لیے مزید قرضے لے گا، معاملات تو بگڑتے چلے جائیں گے۔ اصل میں بنیادی بات تو یہ تھی کہ اسد عمر صاحب جس بات پہ ڈٹے تھے پہلے، وہ یہ تھا کہ ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا، اپنے مقامی مسائل سے اپنے قرضے اتارنے ہیں اور ملک کو چلانا ہے۔ اب اتنے کیپیبل ہم تھے نہیں، نہ ہم نے کوئی کام کیا ہوا تھا، ہوم ورک تو بالکل نہیں تھا۔ یہ تو خان صاحب بالکل غلط بات، معاف کیجئے، کہتے ہیں ہوم ورک نہیں ہوا تھا۔ اگر ہوم ورک ہوا ہوتا تو یار کچھ نہ کچھ تو بھائی فرق ہمیں نظر آتا نا، فرق تو ہمیں کچھ نظر آیا نا۔ ایک تو کووڈ کی وجہ سے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کریں گے، اللہ کرے جو ہو جائے، لیکن کووڈ نے یہ امید ختم کر دی۔ اب تو ہم نے شور مچایا تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا، جو بچایا شور مچایا ہوا تھا نا کرنٹ اکاؤنٹ کا، وہ ختم ہو گیا، کم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔
اب وہ اللہ کے فضل سے وہ بھی ہو گیا برابر، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے اگر نظر کچھ نہیں آ رہا تو اس کا بھی خسارہ بڑھے گا، اور ڈالر کا ریٹ جو ہے اس کے ساتھ بڑھے گا، گروتھ ہو نہیں رہی تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ 85 لاکھ بے روزگار اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ بے روزگاری کا سٹینڈرڈ میرا خیال یہ اس سے لیتے ہیں جو گریجویشن سے، جو گریجویشن کے بعد کے بے روزگار ہوتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ایک میں آپ سے عرض کر دوں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ستمبر تک ٹرکھا دیا کہ ستمبر تک تو انہوں نے روک دیا کام، وہ بلیک میل کر رہے ہیں پاکستان کو فیٹف کے ذریعے، یہ کہ کسی طرح افغان جنگ کا جو ہے نا اس میں وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق پاکستان چلا جائے۔ جو پاکستان نے امریکہ کی مرضی کے مطابق نہیں جانا، اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کہ وہ ہمیں یہ پورا کرنی پڑے گی۔ اور اب یہ آئی ایم ایف میرا خیال ستمبر میں بھی گرین لائٹ نہیں دے گا۔ ستمبر کو کون سا کوئی 10 سال رہ گئے ہیں، اگلا مہینہ ستمبر کا ہے، اگلے مہینے تک پتہ نہیں کیا صورت حال بنتی ہے۔ گو کہ امریکن انٹیلیجنس نے رپورٹ دے دیا ہے کہ اکتوبر نومبر میں یہ کر لیں گے، طالبان کنٹرول کر لیں گے، لیکن کنٹرول کے بعد بھی معاملات بگڑیں گے، تو اس لیے معیشت کی صورت حال تو بڑی خطرناک نظر آتی ہے۔ خود ہم نے یہ ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ ایسے لتھارسی کی وجہ سے، کچھ وجہ سے، آپ یہ دیکھیں نا انگلینڈ میں جو تھا یہ آپ کا اس کو ریڈ لسٹ نکالنے کا، فیصل سلطان صاحب نے کیا چاول مار دیا ان کے، وہ یار ایک کیا وہ اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں نا میرا خیال اس کے کینسر ہسپتال کے، تو کیا وہ انہوں نے جو کیلکولیشن دی ہے ان کو وہ برٹش گورنمنٹ قبول نہیں کر رہی، آپ کے فکر نہیں مانتے، دنیا بھر کی عدالتوں سے آپ کو جرمانے ہو رہے ہیں ایسے ایسے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ایڈمنسٹریشن آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یا کوئی سازش ہے کہ یہ لوگ معاملات کو بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور یہ اچھا شگون نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کی ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔